السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی کی پہلی 5 آیات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث کے مطابق کہ یہ پہلی 5 آیات ایسے تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام بالکل بے خبر تھے کہ انہیں نبی بنایا جانے والا ہے، آگ لینے گئے تھے اور اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ غار حرا میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے غور و فکر میں مصروف تھے کہ جبرائیل سے پہلی ملاقات سورۃ علق کی ابتدائی آیات کے نزول سے آپ غار حرا سے کانپتے لرزتے لڑکھڑاتے گھر پہنچے۔ یہ اتنا شدید تجربہ تھا کہ جس کے آپ متحمل نہ ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا کیا کہ جس رب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو اور مانتے ہو، وہ رب اب آپ سے براہ راست مخاطب ہے اور اس نے آپ کو اپنا نبی چن لیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، جس میں آپ کو نبوت پر مامور ہونے کے بعد کے کیا کام کرنے ہیں وہ بتایا گیا۔ پہلی وحی علم کا مقام، پہلی تخلیق قلم۔ غار حرا میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے۔ 600 سال کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد، زمین کا آسمان سے بلکہ آسمان کا زمین سے وحی اور نبوت کے ذریعے رابطہ ہوا۔ 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد علم کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا گیا۔ کلمے کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے، جو خود پڑھا ہوا نہیں اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے اس کائنات کو اور انسان کو پیدا کیا۔ علم کی ابتدا اسم رب سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ علم اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جب رب کا نام لو تو منہ بھر کے لو۔ رب کا مطلب پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، علم دینے والا، جتنی تمہاری زندگی ہے اس کا مالک، تمہاری ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور شفیع ہے؟ کہا کہ پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے کائنات کی تخلیق کے ذکر کے بعد کہا کہ انسان کا ذکر کیا گیا۔ خلق الانسان من علق، کہ اللہ کریم نے یہ اس کا انتہائی کرم ہے، اس نے اس حقیر حالت سے پیدا کر کے اس انسان کو صاحب علم بنا دیا، جو بلندی کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ مخلوقات کی بلند ترین خوبی جو ہے وہ صاحب علم ہے۔ اللہ نے کسی صاحب دولت کو عزت نہیں دی، صاحب علم کے درجات بلند کیے گئے۔ دین اسلام کا مزاج بتا دیا گیا کہ یہ دین کبھی علم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ پہلا جو پیغام دیا گیا، پڑھیے اقرا، تو مسلمان کیسے بے پڑھے رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان حقیقی مسلمان ہی نہیں جو علم سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ علم کا سفر خدائے
حکیم و علیم کی رہنمائی میں شروع کیا جانا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ایک رہبر اور کامل رہبر کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات نے پہلی وحی کی اس پہلی قسط میں قلم کو فراموش نہ کیا۔ پڑھیے کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ غار حرا کی تنہائی میں، جہاں ایک امی اللہ کی طرف سے ہدایت کا طلبگار ہے، جس نے کبھی قلم کو ہاتھ نہ لگایا، جو قلم سے یکسر واقف ہے، اس نبی امی پر، ایک امت امی پر، اور ایک ایسی قوم پر جسے قرآن پاک نے امیین عرب قوم کو کہا گیا، وہاں ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اقرا سے۔ اس کی ابتدا عابد سے نہیں، سلی سے نہیں، بلکہ ابتدا ہوتی ہے اقرا سے۔ جو خود پڑھا ہوا نہیں اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس میں اپنے محبوب کو پہلا جو خطاب کیا جاتا ہے اقرا، یہ اشارہ تھا اس طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی جانے والی ہے وہ صرف طالب علم ہی نہ ہوگی، بلکہ معلم، عالم اور علم آموز ہوگی۔ وہ علم کی اس دنیا میں اشاعت کرنے والی ہوگی۔ اے میرے محبوب، آپ کے حصے میں جو دور آیا ہے وہ دور جہالت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دشمنی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم کا دور ہوگا، عقل و حکمت کا دور ہوگا، انسان دوستی کا دور ہوگا، وہ دور ترقی کا دور ہوگا۔ اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ کریم نے پہلی تخلیق قلم کی عزت افزائی کی اور اس کی قدر و قیمت بڑھائی۔ وہ قلم جو شاید ڈھونڈے سے مکہ کے کسی گھر میں نہ ملتی ہو، اگر آپ اسے تلاش کرنے نکلتے ہیں تو ورقہ بن نوفل یا کسی کاتب کو جو دیار عجم سے لکھنا پڑھنا سیکھ کر آیا ہے۔ جزیرۃ العرب میں پڑھے لکھے شخص کو الکاتب کہا جاتا ہے۔ اسی سیاق میں فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر انسان کی صلاحیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہی دنیاوی علوم اور دینی علوم میں اپنی حدود کو بڑھا سکتا ہے۔ علم جو اللہ کا نور ہے، علم الادیان and علم الابدان، when both get together then becomes knowledge and knowledge is a virtue۔ علم اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ مستقل معجزہ ہے۔ قرآن مجید نے عرب کے خانہ بدوشوں، صحرا نشینوں کو، جن کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کو تھا نہ تن ڈھانپنے کو، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو سار باندھ تھے انہیں جہاں باں بنا دیا۔ غار حرا میں ایک کملی پوش نے چند راتیں گزاری اور ایک امت پیدا کر دی۔ اس نبی امی کے غلام کیسر و کسریٰ کے تاج کو پاؤں سے روندا اور ان کے تخت سلطنت پر ایسے بیٹھے جیسے بوریے پر بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید مٹی کو اکسیر بناتا ہے۔ سورت الگ کی پہلی 5 آیات خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کیے۔ یہ نور کی پہلی روشنی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان کلمات کے ذریعے علم کے دروازوں تک رسائی آسان کر دیتا ہے۔ ان کلمات کا یاد کرنا ذہن کو تیز، حافظے کو تیز کرتا ہے، یاد کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سورت الگ کی تلاوت کیجیے، سوچ سمجھ کر۔ الفاظ کی معنی اور الفاظ کی ایک ایک لفظ کی عظمت اور اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تلاوت کریں اور آخری آیت سجدے میں وسجد واقترب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدہ تلاوت کریں، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار کہہ کر
اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کیجیے اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی بخشش اور رحمت کے طلبگار بن جائیے۔ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء انک انت السمیع العلیم۔